پیسہ تھا، لہٰذا یہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے، اور پاکستان میں بھی انہوں نے کافی کارنامے دکھائے۔ ابھی شہزادے نے پچھلے دنوں کہہ بھی دیا کہ ہم نے مسجدیں بنوائی، ہم نے مدرسے بنوائے، ہم نے اپنے سوچ کو عام کرنے کے لیے پاکستان میں پیسہ بھیجا، دنیا بھر میں پیسہ بھیجا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر پیسہ نہیں آیا تھا تو تردید ہونی چاہیے تھی نا یہاں سے، مگر پاکستان میں کہیں سے تردید نہیں ہوئی کہ ہمیں تو کوئی پیسہ نہیں ملا۔ اگر کوئی تردید کر دیتا نا تو پھر شاید وہ اور بھی کھل کر بات کرتا، لہٰذا غنیمت جانا گیا کہ تردید نہیں کی۔ کتنے لوگ اس ملک میں مروا دیے، کتنے لوگوں کا خون اس ملک میں ہو گیا، سنی بھائیوں کو مارا، شیعوں کو مارا، اگرچہ ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم اپنا دشمن ہی نہیں مانتے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جنگ صفین میں مولا کی تلوار کے سامنے ایک شخص آ گیا، جان بچانے کے لیے اس نے کپڑے اتارنا شروع کر دیا، مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ تلوار چلاؤں۔ ابھی میرے بچے کو، میرے جوان کو جناب ناصر صاحب نے کھڑا کر کے کہا اتنا ماشاءاللہ قدوال آدمی، میں جو سمجھا تھا کہہ رہے چیوٹی ماری چھپکلی، تو اتنا بڑا آدمی چھپکلی مار دی، کون سا کرنا ہوا؟ تو یہ مثلا اسی طرح اگر ہم کہیں گے یہ ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے دشمن ہے جنہوں نے پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا تکفیری ناموں سے، میں تو ان کے بارے میں صرف ایک جملہ کہنے آگے بڑھوں گا، اتنے بے وقوف ہیں یہ ہمیں مار کر مضطرب ہیں، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، بتائیے ہمارا نقصان کیا ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا، مرنا تو سب کو ہے۔ جو ہماری شہادتیں ہوئی ہزاروں کی تعداد میں، ڈاکٹر، انجینئر، افسران مارے گئے، مرنا تو تھا ہی انہیں، ہیپیٹائٹس بی سی میں مرتے، ہارٹ فیلئر میں مرتے، ایکسیڈنٹ میں مرتے، کیسے ہی مرتے، مرنا تھا نا۔ جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی بعد میں مر گیا نا، زندہ تو نہیں رہنا۔ آب حیات تو صرف 4 نبیوں نے پیا ہوا ہے، ہم آب حیات تو پی کر، مرنا سب کو ہے، مگر بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے امام حسین کے نام پہ دم نکلے۔ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا اس ملک کے اندر، بلکہ ایک میں مفتی صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کافر کے نعرے لگا کے جو مارا گیا شیعوں کو، اس کا نقصان برادران اہل سنت کو ہوا ہے، اور دلیل انہوں نے دی کہ آپ سے 70 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھے، امریکہ میں جلوس نہیں نکلتا تھا، تم نے پاکستان میں انہیں اتنا مارا یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، ہر جگہ حسین کا پیغام پہنچ گیا۔ تو نظریاتی اعتبار سے ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اور بولا جاتا ہے کہ صاحب ان کے ذاکروں کو دیکھو کیسے ہیں، ان کے خطیبوں کو دیکھو چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، سر پہ امامہ پگڑی نہیں ہوتی، ان کے ممبر پہ ہر ایک کو بٹھا دیتے ہیں ان کے ہاں۔ میں بتاؤں کہ تمہارے محراب میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ جی، مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ والی باتیں نہیں کرو۔ ہاں کمزوری اگر ہمارے ہاں ہے تو ہم دور کریں گے۔ دیکھیں یہ حسین کا مدرسہ ہے جس کی کلاس لگی ہوئی ہے، حسین کے مدرسے کی کلاس ہے، اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ مسلسل ٹیچنگ کے وے میں، رستے میں بہتری ہے، بہتر سے بہتر ٹیچر آنا شروع ہوئے ہیں، پہلے بھی ان کی خدمات ہیں، بے توجہی تھی، ہماری کاؤنسلنگ کی کمی تھی، رابطوں کا فقدان تھا، مولانا طارق جمیل میں بد کردار عورتوں کو گھر کی عورتیں بنا رہے ہیں، میں کسی کمزور کردار والے مثلا کسی فرد قوم سے جا کے بات نہیں کر سکتا، اس کا ہاتھ جوڑنا چاہیے، اس سے جا کے کہنا چاہیے کہ بھائی تم ممبر پر آتے ہو، تم بڑے معتبر آدمی ہو، جلوس نہیں کرواتے ہو، بانی مجلس ہو، تمہارا کام تھوڑا سا اچھا نہیں ہے، اپنے کام ذرا ٹھیک کر لو، تم بانی مجلس ہو، شاعر شان نہیں ہے حسین کے نام پر جلوس نکالنے والے کا کردار کمزور، اگر اس سے بات تو کی جائے نا، اس سے گفتگو کب ہوئی ہے جو میں اس سے ناراض ہو بیٹھا ہوں؟ ہم نے بات نہیں کی، ہماری علماء نے بات نہیں کی، میں اپنے قبیلے کی اپنی بات کر رہا ہوں، پیار دینے کی ضرورت ہے، گفتگو، اور الحمدللہ ناصر بھائی سے ہماری کئی ملاقاتیں، شوکت رضا شوکت صاحب سے ہماری کئی ملاقاتیں، جیگروال حسین شاہ صاحب سے ملاقاتیں، ایک لمبی شخصیات کے نام ہیں جن سے ملاقاتوں کے بعد ہم
جناب ریاض حسین شاہ رتوان کا پچھلے دن انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے ہماری ملاقاتیں ہیں اور مسلسل درد مندانہ گفتگو کا سلسلہ مدتوں سے جاری ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ کام ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ یہ ہے طریقہ بات کرنے کا، لڑنا بھڑنا، اختلاف کرنا، تناؤ کھچاؤ، یہ تو کسی طور حل نہیں ہے۔ اور مسلسل آج تو سوشل میڈیا کوئی بات چھپنے نہیں دے رہا، تو ہمیں تو زمانہ محتاط بنا رہا ہے، حالات ہمیں محتاط بنا رہے ہیں، ہمیں بہت ساری باتیں سوچ کر بولنا ہوگی، اور بات تو وہ ہو کہ جو بات بھی ہو جائے اور بری نہ لگے، بات بھی پہنچ جائے اور دل آزاری بھی نہ ہو۔ یہ بھی تو ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں جتنے دھڑلے سے اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کر بات کروں، اتنے ہی روب سے میں ٹی وی پہ بھی بات کروں، تب بات ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ یہاں میں چڑھ چڑھ کے اچھل اچھل کے بات کروں، وہاں جا کر مجھ سے بات ہی نہ ہو پائے۔ تو انسان یہ الحمدللہ ماحول بہت بہتری کی طرف ہے، ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی ہوگی، احترام کرنا ہوگا، اور اس گھرانے سے جڑنے کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ گھر اللہ نے سارے گھروں سے افضل قرار دیا ہے۔ یہاں کا غلام بھی ہمارے سر کا تاج ہے، وہ غلام جون ہو، وہ غلام خمبر ہو، وہ غلام عابس و شوذر ہو، اگر اس گھر کا غلام تو ہماری سر پر اس کی جوتیاں۔ کریموں کا دروازہ، بخشنے والوں کا دروازہ، پیار دینے والوں کا دروازہ۔ کربلا میں صبح سے شام تک حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دی، اور انہیں جب اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا تو آگے بڑھ کر فرمایا، جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، ہمارا رونا اس پر ہے کہ جب علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا رہے تھے تو کوئی تھا جس نے پڑھ کر کہا ہو کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ میرے لیے خود ایک سوال تھا کہ امام معصوم مکروہ اور کراہت کا کام، مباح کام بھی نہیں کرتے۔ عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ حتیٰ ترک اولا بھی معصوم امام سے نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے مقتل پہ پڑھا کہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ اب جو امام نے مڑ کر دیکھا، جناب زینب کھڑی تھی، فرمایا بھائی میں نے اسے پالا ہے، میں ہی لاشا اٹھا۔ یہ واحد لاشا ہے حضرت علی اکبر کا کہ جسے جناب زینب نے اٹھایا ہے۔ آپ کی آنکھیں آمادہ ہیں، کربلا میں لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائی، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ سنیں گے ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے، وہ لاشا قاسم کا لاشا۔ بامال بھتیجا گنج شہیدہ میں لا کے لاشا رکھ دیا، اور مسلسل میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے ایک منزل تک لے جانا ہے، دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے،